بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضع سجود میں سے اس فقط ایک موضع جو جبہہ کا موضع ہے اس کو پاک ہونا ضروری تھا، باقی خشک ہے اور نجس بھی ہے، اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، سوائے کہ نجاست سرایت کرنے والی ہو، تو پھر جو ہے وہ اس سے چونکہ لباس و بدن نجس ہو جاتا ہے اور لباس و بدن کا پاک ہونا شرط ہے نماز میں، اس لیے نجاست مصریہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ایسی خشک نجاستیں خالی پیشانی کی جگہ جہاں پر مسمع سجدہ ہوا کرتا اتنا پاک ہو تو کافی ہے۔ آج کل کا مراجع کا بھی یہی فتویٰ ہے، لیکن کل جو ادعا کیا گیا ابھی صلاح کی طرف سے کہ نہیں ساتوں مقامات کا پاک ہونا ضروری ہے، بلکہ سید مرتضیٰ نے کہا کہ نہیں پورا مصلی پاک ہونا چاہیے، خالی جو ہے 7 مقام نہیں بلکہ پورا مصلی پاک، جہاں نماز پڑھی پورا علاقہ پاک ہونا چاہیے۔ بلکہ فخر المحققین نے تو ایک اور ادعا کر دی، ان کا ادعا ذرا سا سمجھنے کے قابل ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ فخر المحققین نے کہا ہے کہ جملہ سنیے گا کہ پورا مکان نماز پڑھنے والا نجاست مصریہ سے خالی ہونا اس جہت سے ضروری ہے کہ مکان کو بھی پاک ہونا چاہیے، نہ اس جہت سے کہ لباس و بدن نجس ہو جائے گا۔ مکان کو خود کو پاک ہونا ضروری ہے، اس لحاظ سے نجاست مصریہ نہیں ہونا چاہیے پورے مکان مصلی میں، یعنی پورے مصلی کو پاک ہونا چاہیے مصری نجاست سے، کیونکہ خود مکان کو پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ لباس و بدن نجس ہو جائے، بولتے نہیں پورے مکان کو مکان کی جہت سے پاک ہونا چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ ثمرۂ نزاع وہاں پر جاری ہوگا جب جو ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بدن اور لباس نجس ہونے سے نجس ہو جایا کرتا ہے اور لباس و بدن کو پاک ہونا چاہیے، وہ والے لوگ، اور یا فخر المحققین کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں مکان کو ویسے ہی پاک ہونا چاہیے، چاہے وہ بدن و لباس نجس ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے، خود مکان کو ہی پاک ہونا چاہیے۔ ثمرۂ نزاع کہاں جاری ہوتا ہے؟ کہتے ثمرۂ نزاع اس جگہ نازل ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ نجاست وہ ہے کہ جس کو معفو عنہ قرار دیا ہے، مصریہ ہونے کے باوجود اتنی نجاست لگ جاتی ہے کہ جو معفو عنہ ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مصریہ ہو اور بدن و لباس کو نجس کر دے اس لیے ہم اس جگہ کو پاک کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اتنی نجاست لگے کہ جو بدن و لباس میں معاف ہے تو پھر نجاست مصریہ ہو تو بھی نماز صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو معاف کی گئی ہے، اتنی چھوٹی سی نجاست ایک پور کے برابر جو ہے نجاست معاف کی گئی ہے، خون لگ گیا مثلا بدن میں یا لباس میں تو اتنا تو معاف کیا گیا ہے، بس اس لیے جو ہے اتنی لباس کے اندر نجاست معاف ہے، اس لیے مصریہ ہونے کے باوجود اتنی نجاست لگ جاتی ہے تو نماز صحیح ہے۔ جبکہ فخر المحققین کہتے ہیں اس پورے مکان مصلی میں
نجاست مسریہ نہیں ہونا چاہیے. تو مکان کی جہت سے چونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے نہ بدن و لباس کی جہت سے، اس لیے وہاں پر اس کی نماز باطل ہے. نماز باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدن و لباس پر لگے یا نہ لگے مکان کو پاک ہونا چاہیے. وہ مسریہ میں بدن و لباس میں معفون عنہ جو نجاست معاف ہے اس کو تو مد نظر ہی نہیں رکھیں، اس کے مکان کی نجاست نہیں ہونا چاہیے. جب مصلی میں پورے میں کہیں پر بھی نجاست لگی تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان کے نزدیک تو یہ ہے چاہے وہ سرایت کرتے بدن و لباس میں لگے یا نہ لگے، وہ معفون عنہ ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہر صورت میں مکان کے اندر شرط ہے، نہ کہ بدن و لباس میں شرط ہے. جو مکان میں شرط ہے فخر المحققین کے نزدیک تو اس کے نتیجے میں نماز باطل ہوگی، چاہے معفون عنہ والی نجاست ایک پور کے برابر لگ گئی ہے پھر بھی. لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں بدن و لباس میں وہ نجاست سرایت کر رہی ہے اور ایک پور سے کم ہے، سرایت کریں ایک پور سے کم ہے تو نماز صحیح ہونا چاہیے. کیونکہ بدن و لباس میں ایک پور تک خون کی نجاست کو معاف کیا گیا ہے، اور اس نجاست کو بھی معاف کیا گیا جو جوراب میں لگ جائے. ہم نے جوراب پہنے ہوئے تھے، نیچے سے نجاست آئی اور جوراب میں لگ گئی، اور جوراب جو ہے چونکہ شرمگاہ کو نہیں ڈھانک سکتا ہے اس لیے ما لا تتم فیہ الصلاۃ اس کے اندر بھی جو ہے نماز میں معافی دی گئی ہے. جراب ہو، رومال ہو، ٹوپی ہو، ان کے اندر نجاست لگ جائے تو یہ بھی معافی ہوا کرتی ہے. جی خالص ہونا، خالص ہونا کس چیز کا خالص ہونا؟ ہاں خالی خون ہو، پانی ہو، ملاوٹ والا نہیں ہو، پانی والا نہیں ہونا چاہیے اور پیپ والا نہیں ہونا چاہیے، خالی خون ہو تب وہ معاف ہے. تو وہ معاف ہے. لیکن ٹوپی، موزے اور رومال یہ چونکہ شرمگاہ کو نہیں ڈھانک سکتے، وہ نجس بھی ہو جائے اور وہ موزے پہنے ہوئے بھی ہیں تو بھی نجاست مسریہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن ان کے نزدیک جو فخر المحققین کی طرح ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مکان تو نجس ہے، بس اس کی بنیاد پر نجس ہوگا، نجس ہونے کے بعد نماز باطل ہے. بس دیکھا آپ نے دو مقامات آپ کے سامنے پیش کیے، ایک مستثنیٰ معفون عنہ اور دوسرا جوراب و رومال و ٹوپی. یہ دونوں استثناء ہیں، اس کے اندر نجاست لگ بھی جائے تو معافی ہوا کرتی ہے. تو ان کے نزدیک نماز صحیح ہوگی جو لباس و بدن کی نجاست مسریہ کو نہیں مانتے. اگر اتنی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، اتنا خون لگ گیا تو کوئی بات نہیں، اس سے نماز صحیح ہوگی. یا جراب جو ہے وہ اوپر تک پہنے ہوئے ہیں تو پھر بھی وہ شرمگاہ کو ڈھانکنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس جوراب سے اب پتہ نہیں کوئی جوراب ایسے بھی بنے ہوں کہ جو شرمگاہ کو ڈھانکنے کا کام کرتے ہیں. آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن جاتی ہیں. ہاں ہم عادی جوراب کی بات کرتے ہیں جس سے شرمگاہ ڈھانکنے کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس میں تو پھر جو ہے نجاست لگ بھی جائے تو معاف ہے، نجاست معاف ہے. اسی طرح اتنی نجاست لگ گئی کہ جو ایک پور سے کم ہے، درہم بغلی سے کم ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ خون کی نجاست بھی معاف ہے. تو اس میں جو لوگ اس بات کے قائل ہے کہ نجاست مسریہ نہیں ہونا چاہیے، اگر نجاست مسریہ ہے اور ایک پور سے کم نجاست لگی ہے یا جوراب و رومال اور ٹوپی میں نجاست لگی ہے تو اس سے جو ہے معفون عنہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر ان کی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن فخر المحققین والوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ وہ جگہ کو پاک ماننا مانتے ہیں، مصلی کو پاک ماننا قرار دیتے ہیں، اس میں کوئی معافی نہیں ہے ان کے پاس. مکان پورا پاک ہونا چاہیے ان کے نزدیک. مسریہ بھی ہے پھر بھی جو ہے ان کے نزدیک تو جو ہے پاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لگے گا وہ خالص رہے گا. خالص رہے گا. کیوں خالص؟
خالص و عرفی ہے، تھوڑا سا اس میں میل وغیرہ ہوتا ہے، تھوڑی سی مٹی لگ جاتی ہے، وہ عرف میں جو خون ہی کہلاتا ہے. اس میں جو ہے وہ کہ پانی کے ساتھ مکس ہو جائے یا پیپ کے ساتھ مکس ہو جائے، اتنا کہ بالکل خون اور پیپ بالکل مل جائے تو ایک الگ بات ہے. ورنہ جو ہے وہ خون عرفن کہلائے گا، چاہے تھوڑی سی مٹی لگ جاتی ہے، تھوڑا سا میلا ہو جاتا ہے، تھوڑا کپڑے کی گرد و غبار لگ جاتی ہے، اس سے وہ خون جو ہے خون ہی کہلاتا ہے. بہرحال عرفن اس کو خون ہی کہا جائے گا. بہت زیادہ فلسفی دقت کی ضرورت نہیں ہے، عرف کے معیار پر غور کریں، عرف کی سطح پر اپنے آپ کو لے جا کے غور کریں. بہت فلسفیانہ انداز میں لیں گے تو وہ بات بہت الجھتی چلی جائے گی، مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور الجھ جائے گا. جب آپ نے اس مطلب کو جان لیا کہ پیشانی میں اتنی مقدار پاک ہونا ضروری ہے کہ جس سے مسمى سجدہ صادق آ سکے، وہ کفایت کرتا، باقی جگہوں پر پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے اختلاف کی صورت میں آئیے اعتبار در مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ، اس میں جو ہے پاک ہونے کو جو اعتبار قرار دیا گیا، کہتے ہیں ظاہر مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی علماء کے درمیان اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس پیشانی کی جگہ کو پاک ہونا چاہیے. خالی پیشانی کو نہیں، پیشانی کی جگہ کا مہر، یعنی مہر پاک ہونا چاہیے. پیشانی کی جگہ نہیں کہہ رہے ہیں، مہر پاک ہونا چاہیے. ہاں، بلکہ اجماع قائم ہے علماء تشیع کے نزدیک کہ پیشانی رکھے جانے والے مسجد و مہر کو پاک ہونا چاہیے. لیکن ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے، جس میں محقق حلی بھی ہے، اور ان سے حکایت کیا گیا کتاب معتبر میں راوندی سے اور صاحب وسیلہ سے، جو کہتے ہیں کہ جائز سجدہ کرنا اس زمین و بوریا پر اور حصیر متنجس پر کہ جو پیشاب سے نجاست لگی ہو، اور وہ پیشاب کی نجاست سورج سے خشک ہو چکی ہو تو وہاں پر سجدہ کرنا جائز ہے. یعنی پیشاب سے چٹائی نجس ہو گئی اور دھوپ میں پڑے خشک ہو گئی، تو اب اس پیشاب والی جگہ پر سجدہ کرنا بھی جائز ہے. ہاں، ان کی شرط ہے کہ دھوپ میں وہ پیشاب خشک ہو گیا ہو، اور دھوپ میں اس بوریے پر، بوریا آپ نے بوری دیکھی ہوگی، بوری اس کے اوپر پیشاب کیا ہے کسی بچے نے اور وہ پیشاب خشک ہو گیا، تو اسی بوریے کے اوپر جہاں پر پیشاب کیا وہیں پر سجدہ کرنا، اور اس زمین پر کہ جس زمین پر پیشاب کیا اس کے اوپر جو ہے سجدہ کرنا، جبکہ اس پیشاب کو سورج نے خشک کیا ہے. تو اس پیشاب والی جگہ پر سجدہ کرنے کی محقق حلی نے کتاب معتبر میں اجازت دی ہے، نقل کرتے ہوئے راوندی سے اور صاحب وسیلہ سے. یہ ایک نقطہ ہے کہ سورج نے اس زمین کو پاک کر دیا اپنے سکھانے کے ذریعے سے، لیکن وہ خود آگے تصریح کرتے ہیں کہ سورج نے خشک کیا اور نجس باقی ہے. وہ خود تصریح کرتے ہیں آگے چل کے نجس باقی ہے، پھر بھی اس نجس پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے، زمین ہو یا بوریا ہو یا چٹائی ہو. جس کو پیشاب کر دیا اور سورج سے خشک ہو گئے تو خود تصریح کرتے ہیں کہ نجس باقی ہونے کے باوجود اس پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے. جی جی اب ہم آغائے محقق حلی صاحب معتبر کی بات نقل کر رہے ہیں کہ ان الشمس عندهم لیست من المطہرات،
سورج ان کے نزدیک مطہرات میں سے ہی نہیں ہے، پاک کرنے والی چیز ہی نہیں ہے، جس کو ہم کیا نجس ہے، خود تصریح کی ہے اس بات کی. جیسے کہ اس سورج کا پاک کرنے والا نہ ہونا اس کے ملتزم ہوئے ماء استنجا کی بحث کے اندر. بس فَإِنَّهُ نَجِسٌ مَعْفُوٌ، نجسن کی تشریح کی ہے، نجس بھی ہے اور عفو کیا گیا عند بعضہم، ان میں سے بعض کے نزدیک جو ہے وہ عفو کے عنوان سے، نہ طہارت کے عنوان سے، نجس بھی ہے اور معفو بھی ہے، کیونکہ یہ سورج کو مطہرات سے مانتے ہی نہیں ہو. دیکھا آپ نے؟ ہاں، اس لیے وہ کہتے کہ نہیں وہ نجس ہی ہے، استثناءً عفو کیا گیا ہے. آغا محقق علی صاحب وسیلہ اور آغا راوندی یہ کہتے ہیں. پیشابی لکھا، بالبول لکھا ہے، بول کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کسی اور طرف نہیں جا سکتے، متنجسہ بالبول لکھا ہے. پتہ نہیں ہے، مثالی ہونے کے لیے دلیل چاہیے نا. بس اس لیے یہاں پر یہ مثالی ہونے کے لیے انہوں نے کوئی قرینہ قائم کیا ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن ابھی ہے نہیں، اور کہا کہ وہ سورج سے خوش ہوا واستجودہ، اور کمال تو یہ کہ محقق نے اس قول کو بہت اچھا قرار دیا ہے صاحب وسیلہ سے اور راوندی سے نقل کرنے کے بعد. یہ تھا آغا محقق کا نظریہ مشہور کے مقابل میں. محقق علی صاحب شریعت نہیں، صاحب شرائع الاسلام، شرائع الاسلام یہ کتاب پہلے زمانے میں شرح العلماء سے پہلے پڑھائی جاتی تھی، بہت معتبر کتابیں ہیں، اور کچھ واقعات بھی اسی شرائع الاسلام کے بارے میں کہ امام نے آ کے بڑی تائید کی تھی شرائع الاسلام کی، یعنی جو محقق نے کتاب لکھی تھی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ طہارت کو پیشانی کی جگہ جہاں پر سجدہ کرتے ہیں اس مہر کو پاک ہونا چاہیے جس پر مسمى سجدہ صادق آ سکے. یہ ہے ہمارے اصحاب مشہور کے نزدیک، اور اس پر صحیح حسن ابن محبوب دلالت کرتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ انہو کتب الیہ یسألہ عن الجس. حسن ابن محبوب کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا امام علیہ السلام کی طرف اور ان سے سوال کیا چونے کے پتھر کے سلسلے میں. یوقد علیہ بالعذرۃ وعظام الموتى، اور اس چونے کے پتھر پر آگ جلائی گئی فضلات اور مردار کی ہڈیوں کے ذریعے سے. ثم یجسس بہ المسجد ایسجد علیہ، پھر اسی چونے کے پتھر سے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد بنائے گی، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بنائے گی. کیا اس پر سجدہ، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ مہر بنائے گئے، اس سے سجدگاہیں بنائے گی اسی چونے کے پتھر سے، تو کیا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ، تو امام علیہ السلام نے میری طرف خط لکھا اپنے خود خط کے ذریعے سے کہ ان الماء والنار قد طہراہ، پانی اور آگ نے اس نجاست کو پاک کر دیا ہے. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہاں امام علیہ السلام کہ اس کو پاک کر دیا. امام نے کہا کہ اس نجس کو ان پانی اور آگ نے پاک کر دیا ہے، خود وہ کہہ رہے ایسو قرر السائل على اعتقاده ان النجاسۃ فی مسجد جبلت مانع عن الصلاۃ، جہاں پر سائل نے یہ اعتقاد رکھا تھا کہ نجاست پیشانی کے سجدہ کرنے کی جگہ میں نجاست مانع از نماز ہے. ولم یرضى عن ذلك، اور امام علیہ السلام نے اس سے روکا نہیں.
انما رخص فی السجود علی الجس نظرا الی طہارت بالماء والنار، اور امام علیہ السلام نے سجدہ کرنے کے اس چونے کے پتھر پر اجازت دی اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ نجاست پانی اور آگ سے پاک ہو گئی ہے۔ بس اس بنیاد پر انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ یہاں پر یہ سجدہ کرنے والی جگہ پاک ہونا چاہیے، اور یہ پاک ہو گئی ہے، اور اس بنیاد پر امام علیہ السلام نے بھی سجدہ کرنے والی جگہ جب پاک ہو گئی تو سجدہ کرنے کی اجازت دے دیے۔ اس کا مطلب سجدہ کرنے والی جگہ کو پاک ہونا چاہیے۔ ابھی فی الحال جو سجدہ کرنے والی جگہ پاک ہو گئی وہ امام علیہ السلام کی طرف پاک ہو گئی، تو اس لیے اجازت مل رہی سجدہ کرنے کی، اتنی بات سب سے بات ہے۔ مدعا ہمارا یہ تھا کہ سجدہ کرنے والی جگہ پاک ہونا چاہیے، اور امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ دونوں چیزیں آگ و پانی مل کر کے اس نجس کو پاک کر دیتی، اور اس کے نتیجے پاک ہو گئی، اس لیے اس پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔